مسلمانوں سنبھل جاؤ مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک ہی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آخری پیغام سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورتوں کی لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ خیر ماشاءاللہ لوگ ڈس بریک مار رہے ہیں، دل خوش کر دیا، جلسہ آپ کا ختم ہو رہا ہے، آپ لوگ بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں، ایسا محسوس کرا رہے ہیں کہ جیسا جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ پوری بستی میں خیر و برکت کو نازل فرمائے، اور اللہ ساری مصیبت اور بلا کو بستی سے دور فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ لڑکی ہے، پیر صاحب آتے ہیں، پردہ نہیں کرتی ہے، یاد رکھیے پیر سے بھی پردہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا، لیکن ان سے بھی دنیا نے پردہ کیا ہے، عورت نے پردہ کیا ہے۔ یہ کون سا پیر ہے؟ پیر ہو اس سے بھی پردہ ہے۔ آپ کے گھر میں مزدور کام کرتا ہے، عورت اس سے پردہ نہیں کرتی، غلط ہے، ناجائز ہے، گناہ ہوگا۔ اپنوں سے پردہ نہیں کرتی، غیروں سے پردہ کرتی ہے، جیٹھ سے دیور سے پردہ نہیں کرتی۔ یاد رکھیے فتنہ اپنوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر چچا جوان ہے، بھتیجی جوان ہے تو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ لکھا کیوں؟ اس لیے کہ غلط خیال سے چچا اپنی بھتیجی کو نہیں دیکھے گا، لیکن اس خیال سے ضرور دیکھے گا کہ دیکھیں میرے بیٹے کے لائق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ چچا سے بھی پردہ ہے، بھتیجی سے بھی پردہ ہے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری بات آپ کے سامنے آ رہی۔ جب بارات آتی ہے بستی میں تو عورت تاک جھانک کرتی ہے کہ دیکھیں کہ دولہا کالا ہے یا گورا ہے، ٹھگنا ہے یا لمبا ہے، موٹا ہے یا پتلا ہے۔ عورت جھانک کر کے دیکھ رہی ہے، دولہا کو دیکھ رہی ہے، باراتی کو دیکھ رہی ہے، غلط ہے۔ عورت کو غیر مرد کو دیکھنا، جھانک کر کے دیکھنا حرام ہے۔ اسی طرح جب ہماری بیٹی جوان ہوتی ہے، اس کو ماسٹر صاحب پڑھاتے ہیں، غیر مرد پڑھاتے ہیں، یاد رکھیے دولت جائے گی واپس آ جائے گی، آبرو جائے گی واپس نہیں آئے گی۔ بہت پیاری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان بیٹا آوارہ ہو رہا ہے۔ جو 22 سال کا بیٹا ہے وہ تو صحیح ہے، جو 20 سال کا بیٹا ہے وہ صحیح ہے، جو 18 سال کا بیٹا ہے وہ آوارہ ہو چکا، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کہتے ہیں ابھی تو 22 سال کا لڑکا کنوارا ہے، 18 سال کے لڑکے کا کیسے نکاح کر دیں؟ یاد رکھیے آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا 22 سال کا ہے، آوارہ نہیں ہے، اس کا نکاح مت کیجئے۔ 20 سال کا ہے، آوارہ نہیں ہے، نکاح مت کیجئے۔ لیکن 18 سال کا اگر آوارہ ہے، آپ نکاح نہیں کریں گے، جیسے آپ کا بچہ گنہگار آپ گنہگار ہوں گے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسکول میں بچی پڑھائی کر رہی ہے، اسکول میں چھٹی ہو گئی، نکل گئی، کپڑے کی مشین تھی، اس کو دیکھنے کے لیے جانا تھا۔ مینیجر نے روک کر کے کہا جس لڑکی کو دوپٹہ ہے وہ مشین سے بچ کر کے نکلے، جس لڑکی کو برقع نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، وہ مزدور سے بچ کر کے نکلے۔ مزدور نے آنکھ مار دیا، عورت گرفتار ہو جائے گی، آبرو چلی جائے گی۔ دوپٹے والی عورت ہے، مشین میں اگر دوپٹہ پھنس گیا تو جان چلی جائے گی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، 1954 میں عدالت کا ایک فیصلہ آیا، آپ کو سن کر کے خوشی ہوگی کہ اسلام عورت کو عزت بھی دیتا ہے، آبرو کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ امتحان نہیں ہوگا، دھیان سے سنیے گا۔ کلکتہ کے ہاوڑا برج پر ایک عورت جا رہی تھی، آدھا کپڑا پہن کر کے گزر رہی تھی۔ ماہ طیبہ رسالہ ہے، اس رسالے میں انگریز جج کا فیصلہ آیا ہے 1954 میں کہ ہاوڑا برج پر لڑکی گزر رہی تھی، آدھا کپڑا تھا، پورا کپڑا نہیں تھا، پیچھے سے ایک من چلا آیا، اس کو دبوچ لیا، چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اس لڑکی نے، امیر باپ کی بیٹی نے جا کر کے عدالت میں شکایت کر دیا کہ اس لڑکے نے مجھے چھیڑا ہے۔ عدالت میں وہ لڑکا حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اس لڑکی کو کیوں چھیڑا؟ کہا حضور غلطی میری نہیں ہے، غلطی اس لڑکی کی ہے۔
चूल्हे की आग, चूल्हे के से निकल करके पेट्रोल पंप पर आ गई और आग लग गई, तो बताइए कसूर पेट्रोल पंप का है या चूल्हे की आग का है? इस लड़की का कसूर है, या आधे कपड़े में थी और मेरे अंदर इसने आग लगा दी, कसूर इस लड़की का है, मेरा कसूर नहीं है। तो जज को मानना पड़ा। अंग्रेज जज था, वो समझ गया कि लड़की अगर आग है तो लड़का पेट्रोल है, लड़का अगर पेट्रोल है तो लड़की आग है। लड़की और लड़का एक जगह बेपर्दा जमा हो जाए तो आग लगना ही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी को पर्दे में रखें। समाज की जिम्मेदारी है लड़की बेपर्दा ना हो। वो एक बाप की बेटी नहीं है, पूरे समाज की बेटी है। याद रखिए उस जज ने क्या लिखा, इस लड़के की गलती नहीं है, गलती इस लड़की की है। लड़की को सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी? ये लड़की बगैर दुपट्टे के चलती थी, 1 साल इसको उस बुरके में रहना पड़ेगा जिसका हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। बस पलट गई, एक औरत चिल्लाने लगी। लोगों ने कहा क्या हुआ? लोगों की जान चली गई, तुम्हारी उंगली कट गई है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? कहा सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा है। कहा कि वो कैसे? कहा कि लोगों की तो जान गई, जान जानी थी चली गई, मेरी उंगली कट गई। कहा उंगली कट गई, जान बच गई तो शुक्र अदा करो, चिल्लाती क्यों हो? उस लड़की का जवाब सुनिए, मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ, मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं अपने शौहर को नचाया करती थी, मेरा बहुत भारी नुकसान हो गया है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अपनी तनख्वाह का मालिक अपनी बीवी को मत बनाइएगा, वरना माँ जब दवाई के लिए पैसा मांगेगी तो बीवी से आपको भीख मांगना पड़ेगा। तनख्वाह के मालिक आप खुद रहिए, वरना क्या होगा, आप जल्दी ही पागल हो जाएंगे, जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे। मेरी उम्र नहीं है कि आपको तजर्बा बताऊं, लेकिन तजर्बा किताबों में लिखा हुआ है, उसको मैं आपसे नकल कर रहा हूँ। आप शौहर हैं, मालिक हैं, तनख्वाह की मालिक बीवी को मत बनाइए। उसी दिन आप नौकर होंगे, शौहर नहीं होंगे। आपकी बीवी बीवी नहीं होगी, रानी होगी। इंशाअल्लाह माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई इस दौर में, कोई इस दौर में, कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के, हुए मातहत के मातहत ऐसा इनकलाब आया, मियाँ है दफ्तरी और मियाँ है दफ्तरी, दफ्तर में और बीवी मनीजर है, मियाँ है दफ्तरी, दफ्तर में और बीवी मनीजर है। नई तहजीब का नक्शा आया है, नई तहजीब का नक्शा आया है। मियाँ है बीवी और बीवी मियाँ है, मियाँ है बीवी और बीवी मियाँ है। बराबर मर्द के औरत को समझे, बराबर मर्द के औरत को समझे, ज़मी को कह रहे हैं आसमां है, ज़मी को कह रहे हैं आसमां है। इनके फिक्रों काम से बचना अभी दुश्वार है, और आफत ढाएंगी साइंस पढ़कर बीवियाँ। क्या बताऊं क्या करेंगी इल्म पढ़कर बीवियाँ, क्या बताऊं।